کیا آپ نے گاؤں کے اس امام کے بارے میں سنا ہے جس نے چاندی کا سکہ کھو دیا تھا؟ وہ عبادت گاہ کی ایک کھڑکی کے قریب اسے تلاش کر رہا تھا۔ مدد کرنے کی خواہش میں اس کے دوست نے کہا کہ وہ درست مقام کی نشاندہی کرے جسے اس نے کھو دیا ہے، مگر امام نے تقریباً 20 فٹ دور ایک تاریک کونے کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے اسے وہاں گرا دیا، لیکن یہاں روشنی بہت بہتر ہے۔ چاندی کا سکہ کھونے سے پہلے میں اس کہانی پر بہت زیادہ ہنستی تھی۔ زندگی کی تلخ حقیقتوں میں سے ایک یہ ہے کہ اگر آپ غلط جگہوں پر دیکھ رہے ہیں تو آپ کو وہ چیز نہیں ملے گی جو آپ تلاش کر رہے ہیں۔ میں حضرت پطرس اور اندریاس کے شہر بیت سیدا میں رہتی ہوں۔ میرے دور میں بیت سیدا دریائے اردن کے قریب، بحیرہ گلیل کے کافی قریب، جدید دور کے مقابلے میں بہت قریب واقع تھا۔ اگر آپ آج بیت سیدا جائیں تو آپ میرے گھر جیسے وہاں بہت سے کھنڈرات دیکھ سکتے ہیں۔ فرش سینکڑوں چھوٹے کھردرے پتھروں سے بنے ہیں جن کے درمیان بڑی بڑی دراڑیں ہیں، اور فرش کا رنگ چاندی کے اس سکے سے زیادہ مختلف نہیں ہے۔ اگر آپ چاندی کا سکہ گرا دیں اور وہ اس کے کنارے پر چلا جائے تو وہ تقریباً آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ جناب مسیح نے میری کہانی تب سنائی جب وہ کھوئی ہوئی چیزوں اور کھوئے ہوئے لوگوں کے بارے میں کہانیاں سنا رہے تھے۔ اپنے گاؤں کے باقی لوگوں کی طرح میں بھی دولت مند نہیں ہوں۔ میں خوراک کے لیے جدوجہد کرتی ہوں۔ میں ان دنوں میں زندہ رہنے کے لیے جو معمول سے زیادہ مشکل حالات ہیں کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہوں۔ ایک سیاہ طوفانی دن میں اپنے چاندی کے سکے گننے وہاں گئی جہاں میں نے انہیں چھپایا ہوا تھا۔ 1 2 3 10 چھوٹے سیاہ رنگ کے چاندی کے سکے۔ میں انہیں بہت احتیاط سے گن رہی تھی، بنا کسی غلطی کے۔ مجھے ٹھوکر لگی۔ اندھیرے میں نے سکوں کو پتھر سے ٹکراتے ہوئے سنا۔ یقینی طور پر 1 2 وہ صرف 9 تھے۔ میرا دل بحیرہ گلیل میں مچھلی پکڑنے والے سیسے کی طرح ڈوب گیا۔ ڈھلتی ہوئی روشنی میں نے انہیں تلاش کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، اپنے گھٹنوں پر پٹی کی تاکہ خون نہ نکلے۔ اداسی نے میرے مزاج اور روشنی کو مدھم کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دن ڈھل گیا تھا، مگر میرا سکہ نہیں ملا۔ میرے چراغ میں تھوڑا سا تیل تھا، مگر وہ زیادہ دیر کے لیے نہیں تھا۔ میں مشکل سے سو پائی تھی۔ پوری رات میں اپنی احمقانہ غلطی کو بار بار دہراتی رہی اور اس بات پر زور دیتی رہی کہ یہ ایک دائرے کی طرح ہے جس سے میں باہر نہیں نکل پا رہی تھی۔ آخر دن چڑھتا ہے اور میں اپنے جھاڑو سے ہر دراڑ کو اچھے سے صاف کرتی ہوں، پوری احتیاط برتتے ہوئے۔ یہ چھوٹا جھاڑو تھا تاکہ میں اچھے سے دیکھ سکوں۔ یہ تیز کام نہیں ہے، اس میں کافی وقت لگتا ہے۔ آخر میں اس کمرے میں گئی جہاں میں نے اسے گرایا تھا۔ اکثر چیزیں وہاں نہیں ہوتی جہاں ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہوں گی۔ مجھے چھوٹا سا سکہ ملتا ہے۔ میں تمام پڑوسیوں کو بلاتی ہوں تاکہ وہ بھی میرے ساتھ جشن میں شامل ہو سکے۔ ہاں، میں جانتی ہوں یہ تھوڑا جلدی ہے، انہیں ابھی تنگ نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ جانتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں۔ میں اس سکے کی تلاش کے عمل کو آپ کے لیے دوبارہ دہراتی ہوں، یہ آپ کے لیے واقعی حوصلہ افزائی ہوگی۔ وہ یہ ہے کہ جب تک میں غلط جگہوں پر دیکھتی رہی مجھے اپنا قیمتی کھویا ہوا سکہ نہیں ملا، بالکل ویسے ہی اس گاؤں کے امام کی طرح۔ میں تمام غلط جگہوں پر محبت کی تلاش میں تھی۔ معاف کیجیے گا، میں خود کو روک نہیں پائی۔ جی ہاں، یہ گانا میرے 2000 سال بعد کا ہے، لیکن کیا آپ اس سے متفق نہیں؟ یہ اس نقطے کی پوری وضاحت کرتا ہے جو میں بتانے جا رہی ہوں۔ میں نہ تو ایک مفکر ہوں اور نہ ہی کوئی گلوکارہ ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ کتاب مقدس ان لوگوں کی انسائکلوپیڈیا ہے جو تمام غلط جگہوں پر محبت اور قبولیت کی تلاش میں ہیں، بالکل امام کی طرح جو اس گاؤں میں رہتے تھے۔ بی بی حوا اپنے خالق جو ان سے محبت کرتے ہیں اور انہیں قبول کرتے ہیں سے محبت اور قبولیت کی تلاش کرنے کے بجائے ابلیس کے گمراہ کن الفاظ کی پیروی کر کے وہاں محبت اور قبولیت حاصل کرنا چاہتی تھیں۔ ان کا بیٹا قائن محبت اور قبولیت کی تلاش میں ہے اور سوچتا ہے کہ قربانی سے خدا کو راضی کر لوں گا، لیکن خدا تعالیٰ ایسا نہیں چاہتے۔
حضرت نوح کے دور کے لوگ، سدوم اور امورا کے لوگ، اور حضرت یوسف کے بھائی جو ہمیشہ اپنے والد کی محبت کی تلاش میں رہتے ہیں۔ حضرت ہوسیہ کی بیوی اپنی شادی سے باہر محبت کی تلاش میں ہے۔ کتاب مقدس میں ایسا بہت مرتبہ ہوا ہے۔ انجیل شریف زیادہ مختلف نہیں ہے، یا شاید اس کے بارے میں ضرور کوئی گانا موجود ہوگا۔ فریسی سینکڑوں انسان ساختہ قوانین کی ایک دیوار تعمیر کر کے خدا تعالیٰ کی محبت اور قبولیت تلاش کرتے ہیں۔ رومی اپنے شہنشاہ کی محبت اور قبولیت کی تلاش میں ہر وہ کام کر سکتے ہیں جس میں انہیں کتنی بھی تکلیف کا سامنا کیوں نہ ہو۔ ساؤل جو بعد میں حضرت پولوس بنے، خدا تعالیٰ اور ان کے ساتھیوں کی محبت اور قبولیت چاہتے ہیں کہ وہ معصوم لوگوں کو صرف اس لیے قتل کر دیں کہ وہ جناب مسیح کی پیروی کرتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے پہلے کہا، میں مذہبی ماہر نہیں ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے تمام غلط جگہوں پر محبت کی تلاش کے مسئلے کی کلیدی نشاندہی کی ہے۔ کوہ سینا، خدا تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں سے فرمایا کہ اگر وہ ان کی مکمل اطاعت کریں گے تو وہ اپنی قیمتی ملکیت، کائنوں کی بادشاہی اور ایک مقدس قوم ہوں گے۔ سچ میں یہ ایک ناقابل یقین پیشکش ہے۔ بنی اسرائیل نے وعدہ کیا کہ وہ سب کچھ کریں گے جو خداوند تعالیٰ نے کہا ہے۔ اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد خدا تعالیٰ نے انہیں 10 احکام دیے۔ 10 احکامات میں سے پہلا یہ جو انہوں نے اپنی قوم کو سنایا تھا کہ مجھ سے پہلے تمہارا کوئی معبود نہیں ہوگا۔ ان احکام میں خدا تعالیٰ تسلیم کرتے ہیں کہ دیگر معبود موجود ہیں، ان کے پاس طاقت ہے، بے پناہ طاقت ہے، مگر ان پر ایمان نہ رکھیں۔ جب آپ جدید دور میں دوسرے معبودوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو ان بتوں کے بارے میں مت سوچیں جن کی لوگ شروع سے عبادت کرتے آئے ہیں۔ مجسمے یا لکڑی کے ٹکڑے، سونے یا چاندی کے ٹکڑے، یا ایک سونے کا بچڑا، یا اس کے علاوہ دیگر معبود۔ ذرا اس بارے میں سوچیں، ایسی چیزیں جو تم پر قدرت رکھتی ہوں۔ غلط۔ یہ خدا تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کے بارے ہے۔ ہر وہ چیز جو خدا تعالیٰ سے زیادہ آپ کے دل کو اپنے قابو میں کرتی ہے، سوچ پر، احساسات پر، اعمال، خیالات، اگر یہ خدا تعالیٰ سے زیادہ آپ کی فکر کو جذب کرتی ہے تو یہ آپ کو خدا تعالیٰ سے زیادہ کنٹرول اور زیادہ چلاتی ہے۔ اپنے زمانے کے لوگوں کی طرح میں نے بھی اپنے گھر سے چند میل سے زیادہ کا سفر نہیں کیا ہے، لیکن میں کفر نحوم گئی ہوں جہاں جناب مسیح نے اپنی تبلیغ کی بنیاد رکھی۔ یہودی عبادت گاہ میں فریسی ان کے اصولوں اور تشریحات کی پرستش کرتے تھے۔ جناب مسیح نے نشاندہی کی کہ وہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ وہ اس کے بجائے کلام مقدس میں زندگی پائیں گے۔ محصول جمع کرنے والے پیسے اور طاقت کے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، رومی شہنشاہ اور متعدد رومی معبودوں کی عبادت کرتے ہیں۔ شہر کے لوگ یہ کام خفیہ طور پر کرتے ہیں، لیکن شراب، جنسی اور جوا کے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں۔ عورتیں حد سے زیادہ بھرے پیٹ اور گپ شپ کی قربان گاہوں پر عبادت کرتی ہیں۔ غلط مقامات پر صحیح محبت کی تلاش ایک طویل عرصے سے ہے، اور جبکہ یہ تفصیلات تبدیل ہو چکی ہیں، جدید لوگوں کے کیلنڈر اور بینک اکاؤنٹس مجھے وہ سب کچھ بتا دیں گے جو مجھے جاننے کی ضرورت ہے۔ یہ سب اس بارے میں ہے کہ کسی بھی دور کے لوگ اپنا وقت اور وسائل کیسے خرچ کرتے ہیں۔ کیا وہ معبود جن سے آپ محبت کرتے ہیں وہ اس قابل ہیں، یا وہ آپ سے محبت کرنے کے لیے تیار ہیں جیسا کہ آپ کا خالق آپ سے کرتا ہے؟ اگر نہیں تو آپ محبت کو غلط جگہ پر تلاش کر رہے ہیں۔ آپ صحیح جگہ پر محبت کی تلاش کر رہے ہیں اگر آپ اپنے پورے دل سے خدا کی پیروی کر رہے ہیں، ان کے کلام کی تعمیل کر رہے ہیں، انہیں خود پر اثر انداز ہونے دے رہے ہیں، آپ کے خیالات، جذبات کو تبدیل کر رہے ہیں۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ جناب مسیح کے پیروکار ہیں۔ اب اس گاؤں کے امام اور سادہ خاتون کی مثال لیں جو جانتے تھے کہ غلط جگہ پر دیکھنے سے ان کو چاندی کا سکہ نہیں ملے گا۔ عزیز ناظرین، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ انجیل شریف کا مفت نسخہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا مکمل پتہ بما موبائل فون کے ارسال کر دیں۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ تک انجیل شریف کا مفت نسخہ پہنچ جائے۔